बैन अल-अक़वामी इदारे ऑक्सफाम के मुताबिक दुनिया के 62 अमीर तरीन लोगों के पास पूरी दुनिया की 50% दौलत जमा है। इस वक्त दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम गालिब है, जिसके असरात हर तरफ दिखाई देते हैं। चाहे बांग्लादेश का एक फैक्ट्री वर्कर हो जो हर महीने सिर्फ $60 कमाता है, या चाहे एक टैक्सी ड्राइवर हो या मजदूर, यही सरमायादाराना निज़ाम इनका बुरी तरह माशी इस्तेहसाल करता है, जिस वजह से इसको बदतरीन निज़ामों में से बेहतरीन निज़ाम कहा जाता है। तो क्या हम इस निज़ाम के झूठे दावों पर यकीन करें? क्या हम वाकई इस गैर मुनसिफाना दौलत की तकसीम पर खामोश रहें जो इस निज़ाम के तहत दुनिया की 50% दौलत 62 अमीर तरीन लोगों की जागीर बना देती है, या हमारे पास ऐसा कोई मुतबादिल निज़ाम मौजूद है? इस वीडियो में हम इस मुतबादिल निज़ाम पर रोशनी डालेंगे जो इस्लाम हमें देता है। कई सदियों से इस्लामी तहजीब ने साइंस और तबियात के शोबों में खासी तरक्की की है। ये इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम ही था जिसके तहत मुसलमानों ने तरक्की की मंजिलें तय की। आए ये समझते हैं कि सरमायादाराना निज़ाम और इस्लाम के इक़्तिसादी निज़ाम में क्या फ़र्क है। ये मौजूद चूँकि काफ़ी तवील है, इसलिए तफसीलात को इस मुख्तसर वीडियो में नहीं बयान किया जा सकता। अलबत्ता तफसीलात जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स मुलाहिज़ा करें। सरमायादाराना निज़ाम में मुआशी मसले को इंसानों की लामहदूद ख्वाहिशात और महदूद वसाइल के मसले के तौर पर पेश किया जाता है, जिसका मतलब है कि हर शख्स चाहता है कि इसके पास पैसा, गाड़ियां, बड़ा घर और नई टेक्नोलॉजी हो जिसको पाने के लिए वो हर वक्त मेहनत करता रहता है। लिहाजा सरमायादाराना निज़ाम इस मसले का हल भी इसी तरह देता है कि इंसानों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जितना हो सके तमाम अशिया की पैदावार को बढ़ाया जाए। यही वजह है कि माहिरीन GDP यानी कौमी पैदावार की पैमाइश और इसके मुतालिक तज्जिये करते नजर आते हैं। इसके बरक्स इस्लाम मुआशी मसले को बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाता है। इस्लाम इंसानों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात के दरमियान फ़र्क करता है। लिहाजा अगर कोई शख्स खुद इस काबिल नहीं कि इन ज़रूरियात को पूरा कर सके, तो इस वक्त इसकी बुनियादी ज़रूरियात की जिम्मेदारी इस्लामी रियासत पर होती है। इन बुनियादी ज़रूरियात में खाना, कपड़ा, रहाइश और तिबी इमदाद शामिल हैं। बुनियादी ज़रूरियात के अलावा इंसानों की ख्वाहिशात ऐश और आराम के लिए होती हैं, जिनकी जिम्मेदारी इस्लामी रियासत पर नहीं होती। लिहाजा इस्लाम के मुताबिक एक माशरे का बुनियादी माशी मसला दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है, न कि अशिया की कम पैदावार। इसीलिए इस्लामी इक़्तिसादी निज़ाम और पॉलिसियों के माहिरीन दौलत की मुनसिफाना तकसीम पर जोर देते हैं, ताकि हर शख्स की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा सकें और मुआशरे को मज़ीद वसाइल दिए जाएं, ताकि हर शख्स अपने तर्ज ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आज़ाद हो। सरमायादाराना निज़ाम ने दुनिया को कौमियत की बुनियाद पर तकसीम किया हुआ है, जिस वजह से मौजूदा कौमी रियासतें खुशहाली और बढ़ती हुई गुर्बत को दूर करने के लिए दूसरी रियासतों की मदद करने को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। यही कौमी रियासतों का तसव्वुर मुनसिफाना दौलत की तकसीम को रोकता है। इसके बरक्स इस्लाम ने मुस्लिम उम्मत को एक रियासत का तसव्वुर दिया है। लिहाजा खिलाफत में मौजूदा कौमी रियासतों की तरह सरहदें नहीं होती। हर शख्स को इजाजत होती है कि इस्लामी खिलाफत में जहाँ चाहे सफर करे और जहाँ चाहे रिहाइश पजीर हो। यही वजह है कि अगर इस्लामी खिलाफत का कोई खित्ता खुशहाली या वसाइल की कमी का शिकार होता है, तो दूसरे इलाकों के होते हुए इन मसाइल को बआसानी दूर किया जा सकता है। मसलन खलीजी इलाकों से हासिल होने वाला तेल खिलाफत के दूसरे कम वसाइल वाले इलाकों में बआसानी मुंतकिल किया जा सकता है, ताकि सबकी जरूरत पूरी की जा सके। सरमायादाराना रियासतों में मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगाए जाते हैं, जैसा कि आमदनी पर टैक्स, खरीदो फरोख्त पर टैक्स, रोड टैक्स, जमीनों और इमारतों पर टैक्स वगैरह। मसलन एक घराने को 30% टैक्स अदा करने के बाद मुश्किल ही से बचत होती है। इस्लाम में इस तरह के किसी टैक्स का कोई तस्वुर नहीं जो अवाम पर बोझ बनता हो। साहिब निसाब मुसलमानों पर सिर्फ 2.5% ज़कात आयद होती है, जो अपनी ज़रूरत से ज़ायद दौलत पर देते हैं। इसी तरह खिलाफत मुख्तलिफ ज़राए से बैतुल माल के लिए पैसा इकट्ठा करती है, जिनमें औशर, जिज़िया, खुम्स, खराज, माल गनीमत वगैरह शामिल हैं। गैर मुस्लिम से जिज़िया वसूल किया जाता है, जिसकी शरह अमूमन ज़कात से कम होती है। हम जानते हैं कि मौजूदा निज़ाम में सिर्फ 1% लोग बक़िया 99% लोगों के बराबर दुनिया की दौलत पर काबिज़ हैं। ज़रा सोचें कि अगर इस दौलतमंद तबके से 2.5% ज़कात या जिज़िया वसूल किया जाए तो कितनी आसानी से दुनिया की गुर्बत दूर की जा सकती है।
سرمایہ دارانہ نظام میں ہر طرح کے وسائل کی نجکاری کی اجازت ہے، چاہے وہ تیل اور گیس کے ذخائر ہوں یا توانائی پیدا کرنے کے وسائل۔ یہی وجہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاس تیل، گیس اور توانائی کے ذرائع کی ملکیت ہوتی ہے۔ اس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں دریا کا پانی، جھیلیں، کنویں اور وسیع چراگاہوں وغیرہ کو بھی انفرادی ملکیت میں دیا جا سکتا ہے۔ ان بیش بہا وسائل کا ملٹی نیشنل کمپنیوں کے قبضے میں ہونا عوام پر سرمایہ دارانہ نظام کا گھیرا تنگ کر دیتا ہے۔ ایک طرف کمپنیاں تیل، بجلی اور گیس وغیرہ کو عوام کو انتہائی مہنگے داموں بیچ کر کئی گنا زیادہ منافع کماتی ہیں، تو دوسری طرف لوگوں پر ان وسائل کی فراہمی تنگ کر کے عوام کا بدترین استحصال کرتی ہیں۔ اسلام میں ان جیسے تمام تر وسائل کی نجکاری نہیں کی جا سکتی، چنانچہ تیل، بجلی اور گیس کے ذخائر عوام کی اجتماعی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ لہذا خلافت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان تمام تر وسائل کو منظم طریقے سے عوام تک پہنچائے۔ اسلامی ریاست کا کام تیل، بجلی اور گیس وغیرہ کو معمولی قیمت پر عوام تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ان کی فراہمی سے حاصل ہونے والا پیسہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے، جسے اسلامی ریاست صرف عوامی فائدے کے اخراجات پر خرچ کرتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں لوگ بینکوں میں پیسے جمع کر کے سود کماتے ہیں، جس کی وجہ سے پیسہ معاشی سرگرمیوں میں کم خرچ ہوتا ہے، لہٰذا وقت کے ساتھ نوکریوں اور کاروبار کے مواقع کم سے کم ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ سرمایہ صرف چند شعبوں میں محدود رہتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام دولت کو جمع کرنے کی بجائے معاشی سرگرمیوں میں خرچ کرنے پر زور دیتا ہے، کیونکہ اسلام میں سود حرام ہے، لہٰذا لوگ پیسے کو جمع رکھنے کی بجائے منافع بخش کاروبار میں لگانے کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے پیسہ گردش میں آتا ہے اور معیشت ترقی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے نفاذ سے کاروبار اور نوکریوں کے مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام زمینداروں کو اپنی قابل کاشت زمینیں استعمال کرنے پر زور دیتا ہے، کیونکہ اسلام میں ایسی زمینوں کو کرائے پر دینے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ باڑ لگائی گئی زمینیں کاشت کے لیے استعمال نہیں کرتے یا کسی دوسرے کو نہیں دیتے تو اسلامی ریاست کچھ عرصے بعد اس زمین کو صحیح ہاتھوں میں منتقل کر دیتی ہے تاکہ زرعی یا صنعتی پیداوار میں کمی نہ آئے۔ البتہ اشیاء جیسے گاڑی، بنگلہ وغیرہ کی خریداری کے لیے خلافت میں بھی حلال طریقے سے پیسہ جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پیسہ بالآخر معیشت میں ہی استعمال ہوتا ہے، نہ کہ کچھ مخصوص سودی اداروں میں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں لوگ سود پر قرضے لیتے ہیں تاکہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں یا اپنی کمپنی میں سرمایہ ڈال سکیں۔ اس طرح کمپنی کو مزید پھیلانے کے لیے اس کے شیئر اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کیے جاتے ہیں۔ جب کسی کمپنی کا دیوالیہ ہوتا ہے تو اس کے مالکان یعنی شیئر ہولڈرز اپنا سرمایہ کھو بیٹھتے ہیں، البتہ قرضے پورے کرنے کے لیے کمپنی کے اثاثوں کے علاوہ مالکان کی ذاتی دولت استعمال نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے کہ لمیٹڈ لائبلٹی یعنی محدود مقروضیت کا ہونا ایک طرف مالکان کی ذاتی دولت بچاتا ہے تو دوسری طرف ان قرض دہندوں کا نقصان کرتا ہے، کیونکہ وہ لمیٹڈ لائبلٹی کے ہوتے ہوئے مالکان کی ذاتی دولت سے قرض وصول نہیں کر سکتے۔ چاہے ان مالکان کے پاس بینکوں میں ذاتی دولت کئی بلین ڈالر ہی کیوں نہ ہو، کوئی ذاتی پیسہ ان کی کمپنی کے قرض ادا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جبکہ اسلام میں مقروض کو پائی پائی کا حساب دینا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے لواحقین پر قرض ادا کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر اسلامی ریاست کو یہ معلوم ہو کہ مرنے سے پہلے اس شخص کو قرض ادا کرنے کی نیت تھی تو وہ خود اس قرض کو ادا کرتی ہے، چاہے اس کی وراثت میں اتنا مال نہ بھی ہو۔ چنانچہ اگر کچھ افراد کاروبار کے لیے کمپنی کھولتے ہیں تو کمپنی کے دیوالیہ ہونے پر ذاتی دولت سے بھی قرض ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں لمیٹڈ لائبلٹی کا تصور نہیں۔ مزید یہ کہ کاروبار کرنے کے لیے اسلام نے پارٹنرز یعنی شراکت داروں کو قریب سے جاننے پر زور دیا ہے، جبکہ سرمایہ دارانہ کمپنی میں شیئر ہولڈرز یعنی حصہ داروں کو جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسلام میں سارے پارٹنرز کاروبار کی فیصلہ سازی میں برابر کا حق رکھتے ہیں، جو کہ سرمایہ دارانہ کمپنی سٹرکچر میں نہیں ہوتا۔ پھر اسلام کے اقتصادی نظام کے تحت کوئی ایسی کمپنی بنائی ہی نہیں جا سکتی جو حرام مال فروخت کرے یا اسلام کے کسی قانون یا اصول کے خلاف ہو، جیسا کہ شراب، زناکاری اور سودی کاروبار وغیرہ۔ چونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں کمپنیز عوامی شیئرز اور سودی قرضوں سے سرمایہ حاصل کر کے زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں،
لہٰذا ایک عام فرد کا چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کرنا اور پھر بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مقابلے کھڑے ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ بڑی سرمایہ دارانہ کمپنیز ان چھوٹی کمپنیز کو عموماً خرید لیتی ہیں تاکہ کاروبار میں مقابلے کو ختم کر سکیں اور اپنی اجارہ داری قائم کر سکیں۔ مثلاً جب ہم کولڈ ڈرنک وغیرہ خریدتے ہیں تو شاید ہی کوئی چھوٹا برانڈ سپر مارکیٹ میں فروخت ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ عموماً پیپسی کولا اور ریڈ بل ہی بین الاقوامی سطح پر غالب نظر آتی ہیں۔ مزید ان جیسے مشہور برانڈز اضافی شکر، مصنوعات اور کئی نقصان دہ اشیاء کے استعمال کرتے ہیں جو مقبولیت کی بنا پر اور مد مقابل کوئی متبادل نہ ہونے کی وجہ سے ڈھیروں ڈھیر فروخت ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاس کچھ ملکوں تک سے زیادہ دولت ہے۔ ان سرمایہ دارانہ کمپنیز کے پاس بھرپور طاقت اور پیسہ ہوتا ہے جس کے ذریعے لابی کے سماج سے وہ قوانین پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس طرح جاگیردار جمہوریت کے ذریعے اپنے مفادات کے لیے قوانین بنواتے ہیں۔ اس کے مد مقابل اسلام کے اقتصادی نظام میں کمپنیز کی جاگیرداری قائم ہونا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ وہ اسٹاک مارکیٹ اور سودی قرضوں کے ذریعے پیسہ نہیں سمیٹ سکتی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اسلام میں سود حرام ہونے کی وجہ سے بڑے قرضوں کے ذریعے جاگیرداری نہیں بڑھائی جا سکتی۔ کاروبار کے لیے کمپنی بنانے سے پہلے فردی حیثیت سے پارٹنرز یعنی شراکت داروں کا آپس میں تعلق اور جان پہچان ہونا ضروری ہے۔ پیسے کو بینک میں رکھ کر سود نہیں کمایا جا سکتا، لہذا کاروبار یا دوسری معاشی سرگرمیوں کے ہوتے ہوئے دولت گردش میں رہتی ہے۔ اسلام میں چھوٹی اور درمیانی درجے کی کمپنیز ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں مقابلہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ مصنوعات سستے داموں فراہم کرتی ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اگر کوئی شخص ایک ٹیکنالوجی یا جدید عمل دریافت کرتا ہے یا کسی مصنوعی شے کو سدھارتا ہے تو وہ اس ٹیکنالوجی کا پیٹنٹ خرید لیتا ہے جو کہ ایک عرصے تک محدود رہتا ہے، یعنی کوئی دوسرا اسی طرز کی اشیاء یا وہی ٹیکنالوجی نہیں بیچ سکتا۔ لہذا کمپنیز پیٹنٹ کے لیے بھاری رقم ادا کرتی ہیں جو بعد ازاں اشیاء یا ٹیکنالوجی کی پیداوار کی قیمت سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً ادویات بنانے والی کمپنیز جب کسی نئی دوا کے فارمولے کو پیٹنٹ کرواتی ہیں جو بیماری میں مؤثر ہو تو اس پر بڑی لاگت آتی ہے جس وجہ سے ادویات قدرے مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اسلام میں خیالات اور ایجادات وغیرہ پر پیٹنٹ کروانے کی اجازت نہیں، لہذا ہر شخص کو اپنی ایجاد کردہ ٹیکنالوجی اور جدید فارمولے وغیرہ فروخت کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ 1971 سے پہلے معیشت میں ڈالر سونے کی قدر پر مبنی ہوا کرتا تھا اور تمام کرنسیاں ڈالر سے جڑی ہوتی تھیں۔ 1971 میں صدر نکسن نے یہ سلسلہ ختم کیا اور ڈالر کو بھی فیٹ کرنسی یعنی کاغذی نوٹ کی شکل دے دی جو سونے کی قدر پر مبنی نہیں ہوتی۔ فیڈرل ریزرو کو اختیار دیا گیا کہ ڈالر کی فراہمی بڑھانے کے لیے جتنے چاہے نوٹ چھاپے، لہٰذا یہ عمل آہستہ آہستہ سبھی ریاستوں نے اختیار کر لیا۔ نتیجتاً کرنسی کی کثیر فراہمی اور اس کی بنیاد سونا چاندی پر نہ ہونے کی وجہ سے افراط زر یعنی انفلیشن کی شرح بڑھتی ہے اور روپے پیسے کی قدر گھٹتی ہے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ افراد کی قوت خرید کم ہوتے رہنے کی وجہ سے کھانے پینے، گھر اور کپڑے وغیرہ جیسی بنیادی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف اسلام میں سونا چاندی یا ان کی قدر پر مبنی کرنسیاں ہی قابل قبول ہوتی ہیں۔ مزید خلافت کے پاس اپنی مرضی سے کرنسی چھاپنے کا اختیار نہیں ہوتا، لہٰذا وہ یا تو سونا چاندی کے سکے شائع کرتی ہے یا ایسے کاغذی نوٹ جو پوری طرح سونا اور چاندی کی بنیاد پر ہوں۔ چنانچہ اسلام کے اقتصادی نظام میں روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے انفلیشن کو بآسانی روکا جاتا ہے، جس سے اشیاء کی قیمتیں حد درجے مستحکم رہتی ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اسلام کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دوسرے نظاموں کو گہرائی میں جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔